پیارے ناظرین، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، وضو کیا، نیت باندھی، سورت فاتحہ پڑھی تھی کہ اچانک ہوا خارج ہو گئی؟ یا پھر بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز میں ہوتے ہیں، دل میں خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، کبھی شک ہوتا ہے، کبھی یقین؟ کیا ایسے میں نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا بار بار وضو کرنا ضروری ہے؟ اور اگر کسی کے پیٹ میں گیس کا مسئلہ مستقل ہو تو کیا وہ نماز چھوڑ دے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہا کے اقوال کے مطابق اس اہم مسئلے کو تفصیل سے سمجھیں گے، تاکہ ہمارا دل بھی مطمئن ہو اور عبادت بھی قبول ہو۔ تو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بات صرف ہوا کی نہیں بلکہ ایمان اور عبادت کی حقیقت کی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت خلوص نیت، پاکیزگی اور شعور کے ساتھ ادا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورۃ البقرہ۔ یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پاک کی نماز کے لیے بنیادی شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، صحیح مسلم، یعنی بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو بار بار ہوا خارج ہوتی ہے تو کیا ہر بار وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ فقہاء کرام نے اس مسئلے کو معذور کے باب میں بیان کیا ہے۔ اگر کسی شخص کو ایسا عذر لاحق ہو جائے کہ وضو کرنے کے بعد نماز کے وقت تک وہ پاک نہ رہ سکے، مثلا ہر تھوڑی دیر بعد ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو ایسے شخص کو معذور کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی کو ایک نماز کے پورے وقت میں اتنا عذر لاحق رہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کا وقت ہی نہ پائے تو وہ شخص معذور شمار ہوگا۔ پھر ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت کے لیے نیا وضو کرے۔ اس وضو سے وہ نماز، تلاوت، ذکر وغیرہ سب کر سکتا ہے، خواہ دوران نماز بھی ہوا خارج ہوتی رہے، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر دین میں تنگی نہیں رکھی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں چاہتا بلکہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ بعض لوگ جب نماز میں ہوتی ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہونے والی ہے، وہ زبردستی روکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نماز ٹوٹ نہ جائے۔ ایسا کرنا نہ صرف تکلیف دہ ہے بلکہ نقصان دہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ بحضرت الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان، صحیح مسلم، یعنی جب کھانا سامنے رکھا ہوا ہو یا کسی کو پیشاب یا پخانے کی حاجت ہو تو نماز نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح اگر پیٹ میں گیس ہے اور آپ خود کو روکنے کی کوشش میں پریشان ہیں تو ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے پہلے وضو دوبارہ کر لیں، جسم کو سکون دیں، پھر نماز پڑھیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک شخص بار بار وضو کرتا تھا، بار بار شک کرتا کہ شاید ہوا خارج ہو گئی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ شیطان کی چال ہے، وہ تمہیں عبادت سے ہٹانے کے لیے وہم میں ڈالتا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو نماز نہ توڑو، شک پر عمل نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وجد احدکم فی باطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیئا ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، صحیح مسلم، یعنی جب کسی کو شک ہو کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں تو جب تک آواز یا بو محسوس نہ کرے وضو نہ توڑے۔ اسلام نے ہمیں وسوسوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ ہم بار بار وضو کر کے تنگ آ جائیں اور نماز چھوڑ دیں۔ اگر کوئی شخص روزانہ یا ہر نماز میں اس مسئلے سے دو چار ہے تو وہ شخص معذور کے حکم میں آ جاتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے وقت ایک بار وضو کرے، اس کے بعد
اگر دوران نماز ہوا خارج ہو جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی وضو سے وہ پورے وقت میں جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ جب اگلا نماز کا وقت شروع ہو جائے تو نیا وضو کرنا ہوگا۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت، میں نماز میں ہوتا ہوں، ہوا خارج ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اللہ تعالی کی عبادت میں پریشانی نہیں، سکون ہوتا ہے۔ اگر تمہارے جسم میں کمزوری ہے تو دوا لو، اگر دل میں وسوسہ ہے تو ذکر کرو، اور اگر یہ عبادت بن گئی ہے، اگر یہ عادت بن گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی نیت دیکھتا ہے، تمہاری کمزوری نہیں۔ قرآن و حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ بار بار ہوا خارج ہونے والا شخص معذور ہے، اس پر آسانی ہے، شک کی بنیاد پر نماز یا وضو نہیں ٹوٹتا، اور اللہ تبارک و تعالی دین میں تنگی نہیں چاہتا۔ اگر آپ کو کبھی کبھار ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وضو کریں اور یقین ہونے پر ہی دوبارہ کریں۔ اگر بار بار ہوتا ہے تو خود کو معذور شمار کریں، اور ہر نماز کے وقت ایک وضو کریں۔ وضو سے پہلے تھوڑا سا بیٹھ کر اطمینان کر لیں تاکہ پیٹ کا دباؤ ختم ہو جائے۔ کھانے پینے کی عادت درست کریں، بہت زیادہ مرچ مسالہ، کولڈ ڈرنکس یا گیس پیدا کرنے والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ نماز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تاکہ وسوسے دور ہوں۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر کو بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے اور ہمارے باطن کو بھی۔ اگر جسم کی طہارت ضروری ہے تو دل کی طہارت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح ہم ہوا خارج ہونے پر وضو کرتے ہیں، ویسے ہی اگر دل سے تکبر، حسد یا کینہ نکلے تو اس کا بھی وضو توبہ سے کرنا چاہیے۔ نماز صرف جسم کی حرکت نہیں، یہ دل کی حاضری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے تو وہی حقیقی نماز ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ کوئی اور بھی جو اس مسئلے سے پریشان ہے اس کی بھی رہنمائی ہو۔ اسلام آسانی کا دین ہے، وسوسے نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رخصتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور عبادت کو اپنی زندگی کا سکون بنانا چاہیے۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیزگی، سکون دل اور اخلاص والی نماز نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل حنیف وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دین کی روشنی ہر گھر تک پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔